آج 12 رمضان المبارک کے دن جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کر لیتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو کو پورا دیکھو، یہ تسبیح، یہ ایک آیت آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ اللہ کے بندو، ماہ رمضان کا دوسرا ہفتہ آ گیا ہے۔ اللہ کے بندو، آج قبولیت کا دن ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آج حاجتوں ضرورتوں کی قبولیت کا دن ہے۔ جس کو جو مانگنا ہو وہ اس وظیفے کے صدقے مانگ لے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے جو کہ آپ صرف 10 منٹ میں کر لیں گے۔ بس اس کو ضرور کر لینا ہے آپ نے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے اسی مہینے میں ہی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، جو بندہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھے گا پورا سال رزق کی تنگی اور مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا، اور کبھی بھی اسے رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اور اگر آج آپ نے اس وظیفے کو لاپرواہی سے گزار دیا تو پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا اور لوگوں کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا۔ آج وقت ہے کہ ہم اللہ سے مانگ لیں، پھر کبھی بھی زندگی میں لوگوں سے نہیں مانگنا پڑے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، نیکیاں کر کے، وظائف کر کے اللہ سے مانگ لے۔ آج 12 رمضان المبارک کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو خاص آپ نے 12 رمضان المبارک کے دن ہی کرنا ہے۔ جو یہ میرا مسلمان بہن یا بھائی آج تھوڑا سا وقت نکال کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو اسی طرح کر لے گا جس طرح کی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا، تو انشاءاللہ اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کے بد نصیب ہوگا تو نصیب دار ہو جائے گا۔ اگر رزق کے دروازے بند ہوں گے تو وہ بھی کھل جائیں گے۔ یہ آیت اللہ کی قسم بہت ہی زیادہ پاورفل اور طاقتور ہے، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس پر آپ نے بالکل اسی طرح عمل کر لینا ہے۔ آج ہمارے پاس میرے مسلمان بہن بھائیوں وقت ہے کہ ہم اسی ماہ رمضان المبارک میں مانگ لے جو کچھ مانگنا ہو، نہیں تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آؤ، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اللہ کے بندو، آج اس وظیفے کو ایک مرتبہ میری مان کر لو، سارا سال مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اللہ کے بندو بندیوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ جس مرضی ملک سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، یا پھر اور بھی کسی کنٹری سے، اس پر ایک مرتبہ ضرور عمل کر لینا۔ وظیفہ نہایت ہی آسان اور آپ کے دنوں کو پھیر دینے والا وظیفہ ہے۔ بس آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا، اور اس ویڈیو کو بھی بالکل سکپ نہ کرنا۔ آج ہفتے کے دن کی قدر کیجیے اور اس وظیفے کو کر لیجیے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرضہ ہے، اور جو قرض دار ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو بہت ہی زیادہ تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج اس وظیفے کو کر لو۔ جو بھی مانگو گے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر قرض دار ہوں گے تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، اور آپ پر جو بھی قرضہ ہوگا وہ اتر جائے گا۔ اگر رشتے کی بندش ہے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو اس وظیفے کو کر کے اللہ سے نیک رشتے کی دعا کریں، آپ کو انشاءاللہ اللہ کی قسم اسی ماہ رمضان المبارک میں کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اگر قرض دار ہے تو قرضہ اتر جائے گا۔ اگر ذاتی گھر کے حاجت دار ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ بھر کر تھک چکے ہیں، تو اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنا ذاتی گھر مانگو۔ اللہ اسی مہینے میں کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا اگر میرے مالک و مولا نے چاہا۔ اگر نوکری کی حاجت ہے، نوکری نہیں مل رہی، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ہر طرف پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وظیفے کو آج کر لینا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے دن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بدل جائیں گے، اور آپ زوال سے دوبارہ عروج کی طرف آ جائیں گے۔ آپ کے اوپر جو بھی زوال آ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ وظیفہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ آپ کی ساری پریشانیاں دیکھتے ختم ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے،
رشتے دار جو کل تک آپ کو پوچھتے نہیں تھے، جو کل تک آپ کو بلانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کو آج عروج پر دیکھ کے آگے پیچھے گھومیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا ہفتہ آ گیا ہے۔ ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ پر انشاءاللہ جو بھی رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، رزق کے دروازے کسی بھی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہم سے ہو جاتا ہے اور ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ استغفر اللہ کا ورد اللہ کی ذات کو بڑا پسند ہے کہ جب بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو میں ہے یا بغیر وضو کے آپ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے ہر مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور آج 12 رمضان المبارک کے اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا اور اس کو اپنا معمول بنا لے استغفر اللہ کو، کہ آپ نے روزانہ ایک تسبیح گنے نہ جتنی مرتبہ بے تحاشا پڑھے، دل میں پڑھتے رہیں۔ جب بھی یاد آئے آپ کہنا شروع کر دیں استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ اپنے دنوں کو بدلتا ہوا دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اپنے حالات کو بدلتا ہوئے دیکھیں گے۔ آج میری اس بات پر عمل کر کے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں، اور آپ اپنے کچھ ہی دنوں میں اپنے حالات خود دیکھیں گے کہ کچھ دن پہلے میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں۔ اس لیے آج 12 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کا آپ نے وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ آیت ایک لاڈلی آیت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو کچھ مرضی مانگ لے، اس دنیا کی ہر جائز حاجت مانگ لے، آج وقت ہے کہ اگر وہ غربت سے پریشان ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو خدارا اس وظیفے کو آج کر لے۔ آج ہر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی جلدی امیر ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، اس کے پاس اس دنیا کی ہر وہ چیز ہو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ سبھی چیزیں ہمیں صرف اللہ کی ذات ہی دلا سکتی ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو کریں، اس وظیفے کو خدارا کر لے۔ اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، آپ کے گھر میں جو نحوست بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، تو اللہ سے آج اس آیت کے چھوٹے سے وظیفے کو کر کے رو کر گڑ گڑا کر مانگ لو۔ انشاءاللہ وہ اللہ کی ذات آپ کو انکار نہیں کرے گی، بلکہ آپ کی جھولیاں بھر دے گی، آپ کو جھولیاں بھر کے دے گی۔ اس وظیفے پر میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کیجیے گا۔ یقین جانیے کہ وہ میرا مالک و مولا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ وہ ہر حاجتوں کو سنتا ہے، ہر کسی کی مرادوں کو سنتا ہے، وہ ہر کسی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ماہ رجب، ماہ شعبان جیسے مہینے کے لیے، بلکہ اس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیونکہ ماہ رمضان اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس لیے اس مہینے میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بچے، روزہ رکھیں۔ روزہ آپ کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ کھانے پینے سے گریز کرنا ہوتا ہے، بلکہ روزہ آپ کے پورے جسم کا ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ کا ہوتا ہے، ناک کا ہوتا ہے، کان کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے۔ آنکھ سے کبھی کوئی گندی چیز نہ دیکھیں، کوئی ٹی وی نہ دیکھیں روزہ رکھ کر۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی میرے مسلمان بہن یا بھائی کی دل آزاری ہو اور جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کوئی ایسی بات نہ سنیں جو اخلاقیات کے خلاف ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے روزوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور مقبولیت ہوگی۔ میرے ساتھیوں، بہن بھائیوں، آج میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ دعا بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بغیر دعا کیے بھی آپ اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کی حاجتیں مرادیں تو ویسے ہی اللہ کی ذات پوری کر دے گی۔ جو حاجتیں جو مرادیں آپ سوچ رہے ہیں وہ اللہ آپ کو بن مانگے ہی عطا کر دے گا۔
یہ وہ عمل کو بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے والے کو کبھی بھی جیب خالی نہیں رہتی، اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اگر آج اس ویڈیو کو صرف چند منٹ نکال کر دیکھ لے اور اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ ساری زندگی اسی کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو اس میں برکت آ جائے گی، اللہ پاک اس میں ڈھیروں برکت ڈال دے گا۔ اگر جاب پر جاتا ہے لیکن آمدنی اتنی تھوڑی ہے کہ کوئی مہینے کا خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے تو اس وظیفے کو آج میرے مسلمان بہن یا بھائیوں کر لو، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوگی جو اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لے چند منٹ نکال کر۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اور یہ آیت کوئی مشکل آیت نہیں ہے، بڑی ہی آسان سی آیت ہے کہ اگر ایک بچے کو بھی بتا دو تو وہ بھی کر لے۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ آپ کی 7 نسلوں کو امیر کر دے گی، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آج میری بات پر یقین کر کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو لازمی طور پر کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سارا سال پچھتاتے رہیں، پھر سارا سال اس دن کا انتظار کرنا پڑے، پھر سارا سال لوگوں کے آگے ہی جھکنا پڑے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانا پڑے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس وقت یہ آیت آپ کی خصوصی طور پر مدد کرے گی۔ آج وقت ہے کہ ہم اس آیت کو کر لیں، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 11 رمضان المبارک کے دن پڑھ لیں۔ میرے دوستو، آج تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، صرف چند سیکنڈ چند منٹ نکال لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کبھی آپ وہی کام کریں، لوگوں سے مانگے اور لوگ آپ کو تانوں کے علاوہ کچھ نہ دے۔ اگر آپ کہتے ہیں بعض اوقات آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اگر آپ کے گھر میں اچانک کوئی بیمار ہو جائے اور آپ کو اس وقت تو پیسوں کی پتہ ہے کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس وقت کسی اپنے دوست کو یا کسی رشتہ دار کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ کو جھٹلائے گا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کو ٹال مٹول کر دے گا۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی سے 10 روپے مانگے تو وہ بھی آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ آج کل وقت اس طرح کا آ گیا ہے۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل کر لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہوگا، اور جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اس وظیفے کو نہیں کرتا تو اس سے بڑا کوئی بد قسمت بندہ نہیں ہوگا، جو آپ نے خاص اسی دن صرف چند منٹ نکال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جس وقت جو مشکل گھڑی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مشکل وقت آتا ہی اس لیے ہے تاکہ آسان وقت آ سکے۔ آج اگر مشکل وقت ہے تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور وظیفے کو کریں، یہ وظیفہ آپ کی قسمت بدل دینے والی طاقت رکھتا ہے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں دوستو آپ سب کی توجہ چاہوں گا، آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے اور بالکل اسی طرح کرنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کے کامنٹ آئی کہ ہم نے اس وظیفے پر عمل کیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ وہی میرے مسلمان بہن یا بھائی ہوتے ہیں جو وظیفے کو سن کر فوراً عمل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کے متعلق پوری بات کو نہیں سنتے، اور جب وظیفہ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کے بتایا جاتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کے طریقے کو پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں وظیفوں کو رٹا نہیں لگانا، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات دیمن والی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے بندے کو پریشان دیکھ سکتا ہے، بس ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ تو ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ آج آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو 11 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ وظیفے کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ میں وظیفے ہمیشہ چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں اور دعائیں آپ سے کہتا ہوں کہ لمبی لمبی مانگا کرے، وظیفہ چھوٹا ہی رکھا کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، 15-20 منٹ کا وظیفہ کرتے ہیں اور دعا صرف 30 سیکنڈ کی مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ نے وظیفوں کو چھوٹا کرنا ہے، یعنی چھوٹے وظیفے کریں اور دعاؤں کو لمبا کریں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر زیادہ سے زیادہ مانگے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی۔ میرے دوستو اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، آپ نے ذرا توجہ اور غور سے سننا ہے۔
اور اس آیت مبارکہ کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح کہ میں آج آپ کو اس کی ویڈیو میں بتلاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 12 رمضان المبارک دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جب آپ کے پاس وقت ہو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی مصروفیات میں سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اکرام پڑھنا ہے آپ نے، یا ذل جلال والاکرام۔ اس ایک چھوٹی سی قرآنی آیت کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھ کر آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی آپ کو حاجت جو بھی مشکل درپیش ہو وہ آپ نے اس آیت کے اس چھوٹے سے وظیفے کو کرنے کے بعد یا ذل جلال والاکرام اس کو پڑھنے آپ نے 300 مرتبہ دن یا رات کسی بھی وقت 12 رمضان المبارک کو، اور اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے جو بھی حاجت مانگیں گے وہ ضرور آپ کی قبول ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وظیفے کو کر کے اس ایک چھوٹی سی آیت کو اگر 300 مرتبہ پڑھ کر بندہ اللہ سے کوئی بھی چیز مانگے تو اس بندے کو وہ چیز نہ ملے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اس آیت کو 300 مرتبہ پڑھ لیں، کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور اس وظیفے کو لازمی کر لیں، خدا را کر لیں۔ میں اپنے ان مسلمان بہن یا بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، اس وظیفے کے متعلق ہر بات کو اچھی طرح جان لیں۔ آپ کے نکالے گئے تھوڑے سے وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا، بس یہ صرف چند منٹوں کا وظیفہ ہے، میرے بتانے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ انشاءاللہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں کی طرح سستی اور کاہلی میں نہیں گزارنا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے میرے دوستو جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت کی بشارت دی، اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا۔ آؤ میرے ساتھ ایک مرتبہ اس آقا کائنات دو جہاں پر درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیو آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو بڑا سکون ملتا ہے جب ہم اپنے آقا دو جہاں پر درود و اسلام بھیجتے ہیں، درود و پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کے نبی پر کروڑوں مرتبہ درود و پاک بھیجا کرو، ہر دن ایک تسبیح تو لازمی کر لیا کرو۔ اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی اور چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیا کرو، صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، اس کی ایک تسبیح کر لیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اس کی ایک تسبیح کر لیا کرو۔ میرے دوستو جس کی صدقے ہم آج کھا رہے ہیں، جس کی صدقے یہ پوری کائنات کو میرے مالک و مولا نے بنایا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کائن سرور دو عالم کے ذات پر ہمیں ہر روز ایک تسبیح تو کم از کم درود پاک تو ضرور بھیجنا چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ آقا دو جہاں پر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھے۔ کوئی سا بھی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں چھوٹا درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لے۔ ابھی میں نے 3 بتائے ہیں، ان تینوں میں سے آپ کو جو آسانی سے پڑھ لیں آپ اس کی تسبیح کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں رحمت اور برکتیں دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اور آپ کو درود پاک پڑھنے سے آپ کی روح کو سکون اور قرار ملے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دل میں بس پختہ یقین رکھ کر اس ایک چھوٹی سی آیت کو 300 مرتبہ پڑھنا ہی۔ میرے ساتھیوں، میرے بہن بھائیوں، ہر وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی
اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت